ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ کا فضل و کرم کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے قصص العباد کے عنوان سے شروع کیے جانے والے دروس میں سے آج ہم جس ہستی کو بیان کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بادشاہت کا عروج بھی دیکھا اور پھر بادشاہت کو خیر باد کہہ کر فقر کا عروج بھی دیکھا. گویا یہ دین و دنیا کے بادشاہ اور ردائے یقین کے شہباز، عالم انتہائی کے ماہر اسرار، دولت دینوی کے سرمایہ دار، عظیم الشان ملک کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ. ان کی زندگی کا آغاز ایک کٹیا سے ہوا، ایک جھونپڑی سے ہوا، ایک چھوٹے سے خیمے سے ہوا، جہاں یہ اپنے والد گرامی حضرت ادھم رحمہ اللہ کے ہاں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ محترمہ اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی. ان کے والدین کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کے نانا جو بلخ کی شہنشاہی کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. پھر انہوں نے جوانی اسی بادشاہت میں گزاری اور جب ان کے نانا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنی بادشاہی بھی ان کو منتقل کر دی. تو یہ کئی سال تک بلخ کی بادشاہی پر براجمان رہے، مگر چونکہ ان کی سرشت میں فقر تھا، درویشی تھی، سادگی تھی، للہیت تھی، خوف خدا تھا، ان کی گھٹی میں عبادت تھی، تقوی تھا، طہارت تھی، تو ان کا دل بادشاہت میں نہیں لگتا تھا. یہ جس چیز کی طرف توجہ کرتے تو وہاں سے ان کو یہ آواز سنائی دیتی کہ ابراہیم تجھے اللہ نے اس بادشاہت کے لیے پیدا نہیں کیا. اسی طرح رات کو آرام فرما تھے کہ انہوں نے چھت پر کسی شخص کے قدموں کی آہٹ سنی تو انہوں نے خدام کو جگانے کی بجائے خود چھت پر چلے گئے.
آواز دی کہ تو کون ہے؟ جواب آیا کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے جس کو میں تلاش کرنے کے لیے یہاں چھت پر آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اونٹ کبھی چھتوں پر بھی ملا کرتے ہیں، آپ جاؤ صحرا میں جا کے اونٹ کو تلاش کریں، کیونکہ اونٹ صحرا میں ہوا کرتے ہیں، چھتوں پر نہیں ہوا کرتے۔ تو اس تلاش کرنے والے نے بولا کہ اگر مجھے اونٹ مکان کی چھت پر نہیں مل سکتا تو تجھے اس تخت بادشاہی پر خدا بھی نہیں مل سکتا، لہذا اگر تو خدا کو پانا چاہتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے، تو اس تخت بادشاہی کو خیر بات کہنا ہوگا۔ اس جملے نے ان کو اندر سے ہلا دیا۔ نیچے آئے، سوچتے رہے کافی دیر تک۔ اگلے دن بادشاہ تخت بادشاہی پر بیٹھے براجمان ہوئے اور کچہری بھری کچہری ہے، وزراء درباری موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک قلندر آتا ہے، وہ کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا، سیدھا ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں قیام کرنا ہے، مگر یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، یہاں تو قیام کرنے کا کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ سلطان ابراہیم بن ادھم نے جب یہ اس کی بات سنی تو کہنے لگے کہ بھائی یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہ کی کچہری ہے، تو یہ تم نے کیسے اس کو سرائے کہہ دیا؟ اس آنے والے نے، قلندر نے کہا کہ بھائی بتاؤ آپ سے پہلے کون تھا؟ مجھ سے پہلے میرے نانا تھے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرے نانا کے والد تھے۔ اس سے پہلے کون تھا؟ ان کے والد تھے۔ ہاں بھی تمہارے بعد کون آئے گا؟ میرا بیٹا آئے گا۔ اس کے بعد کون آئے گا؟ پوتا آئے گا۔ تو آنے والے نے کہا کہ بھائی جہاں لوگ ٹکتے نہ ہوں، جہاں لوگ رکتے نہ ہوں، جہاں لوگوں کو ٹھہراؤ میسر نہ ہو، لوگوں کا آنا جانا لگا ہو، اسی کو سرائے کہا جاتا ہے۔ اس بات نے بھی ان کو اندر سے لایا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کیا۔ پھر وہ شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب جنگل میں جا کر ایک ہرن پر تیر کسا تو آگے سے ہرن نے بول کر کہا کہ ابراہیم تو مجھے کیا شکار کرے گا؟ تو ان قریب خود شکار ہونے والا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نامور صوفیہ، با کمال اتقیا اور طبقہ عباد کے عظیم سرخیل تھے۔ انہوں نے وہاں سے بادشاہت کو خیر بات کہا اور نیشا پور کے غار میں آ کے خلوت گزیں ہو گئے۔ وہاں انہوں نے 9 سال گزارے، ساری رات عبادت کرتے، دن کو عبادات کرتے، جمعرات کو باہر نکلا کرتے تھے، جنگل میں جاتے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے، نیشا پور کے بازار میں جا کے ان کو سیل کرتے، بیچتے اور اعلان کرتے کہ پاک مال کے عوض کوئی پاک مال لے جائے۔ کوئی آتا اور لکڑیاں خرید کے لے جاتا، آدھی رقم راہ خدا میں تقسیم کر دیتے اور آدھی رقم سے اپنا کھانے کا سامان لے کر غار میں چلے جاتے، جمعہ کی نماز پڑھتے، اگلے دن پھر غار میں چلے جاتے۔ اس طرح 9 سال اس غار میں
قیام کیا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہاں اللہ کا بندہ رہتا ہے اور انہوں نے ان کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، انہوں نے سوچا کہ اب میں یہاں معروف ہو گیا ہوں تو یہاں سے بھی رکھتے سفر باندھے، تو وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ انہوں نے پھر حصول علم کا ارادہ کیا، کوفہ گئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کی شاگردی اختیار کی، جہاں بڑے بڑے نامور صوفیاء، اتقیاء، اولیاء اور صالحین ان کی شاگردی میں تھے۔ اور حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وہ ابراہیم بن ادم کو سیدنا کہا کرتے تھے، ہمارے سردار۔ ان کے شاگردوں نے عرض کی، حضرت آپ اتنے خود بڑے نامور عالم اور محدث اور فقیہ ہیں، تو آپ اپنے شاگرد کو سیدنا کہتے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے کہ انہوں نے اپنی بندگی کو خالص کر لیا ہے اور ان کا ہر لمحہ اس کی بندگی میں گزرتا ہے، ہمیں تو اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو ان کے اخلاص کی وجہ سے اپنا سردار کہتا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے فضیل بن نیاز رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، ان سے علم حاصل کیا، حضرت امام باقر علیہ السلام سے علم حاصل کیا، حضرت محمد بن زید رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا، حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا، حضرت الیاس علیہ السلام سے اسم اعظم سیکھا، اور وہاں سے مکمل علم حاصل کرنے کے بعد پھر راہ فقر کو اختیار کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا تھا، لقب دیا تھا مفتاح العلوم، یعنی انہوں نے سارے علوم اپنے من میں جذب کر لیے تھے، اپنے دماغ کا حصہ ان کو بنا لیا تھا۔ تو یہ عالم بھی باکمال تھے اور فقیہ بھی باکمال تھے۔ انہوں نے راستے میں چلتے ہوئے ایک طبقہ صوفیاء سے ملاقات کی، ان کی مجلس میں بیٹھنے لگے، انہوں نے بولا کہ بھائی آپ ہماری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ تمہارے وجود سے ہمیں بادشاہت کی بو آتی ہے اور ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ آپ زیادہ دیر کے لیے قیام نہیں کر سکتے، لہذا مہربانی فرمائیں جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں۔ تو انہوں نے اس کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اندر عجز پیدا کرنے کے لیے، انکساری پیدا کرنے کے لیے، بادشاہت کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، ان کی نوکری کروں گا، ان کی چاکری کروں گا، باغبانی کروں گا، تاکہ میرے اندر سے جو بادشاہت کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ اس لیے اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے رفقا سے یہ فرماتے کہ بھائی سفر ہم اکٹھے تب کریں گے، 3 باتیں میری قبول کرنا ہوں گی، تمہارا کھانا میں پکاؤں گا، جب اذان کا وقت ہوگا تو اذان میں کہا کروں گا، اذان میں دیا کروں گا، اور اگر کہیں سے کچھ ملے گا تو ہم سارے برابر آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے۔ ان کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا اور وہ جانے لگتا تو فرماتے کہ بھائی ابھی میں تمہاری کما حقہ خدمت نہیں کر سکا، کچھ دن اور قیام کر لیں تاکہ میں تمہاری اور خدمت کر سکوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان آ جاتا اور گھر میں اگر ساز و سامان ختم ہو جاتا تو انہوں نے ایک بار اپنی سواری بیچ دی اور وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کے علاج پر لگا دی۔ اس مہمان نے کہا کہ حضرت اب ہم سفر کس پہ کریں گے؟ حضرت فضیل بن نیاز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر تمہیں منزل تک پہنچا کے آؤں گا۔ تو یہ اس قدر مہمان نواز تھے، مہمانوں کو تلاش کر کر کے لاتے۔
اور ان کی خدمت کرتے، ان کی نوکری کرتے اور ان کو جانے نہ دیتے، اپنا سب کچھ ان پر خرچ کر دیتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ راستے میں جاتے ہوئے ایک محفل ذکر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک تیز ہوا چل پڑی ہے، جس سے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھ کر دروازے کے ساتھ چمٹ گئے تاکہ تیز آندھی اور طوفان کا نقصان ذکر کرنے والوں کو نہ ہو۔ تو جب تک ذکر کی محفل منعقد رہی تو انہوں نے دروازے کو ساتھ چمٹ کر دھکا لگائے رکھا، مگر ذکر کرنے والوں کی خدمت میں قیام کیے رکھا۔ ذکر کی محفل میں ان کی خدمت کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تاکہ ان کو یہ ہوا اور تیز آندھی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، جو عمل ان کا تھا، جو اخلاق ان کا تھا، ان کے بہت سارے اخلاق اللہ نے ان کے اندر پیدا کر دیے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک روز جاتے ہوئے ایک جگہ سے وضو کرنے کا ارادہ کیا، اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو وہ ڈول سونے سے بھرا ہوا نکلا۔ آپ نے انڈیل دیا، پھر ڈول ڈالا تو وہ چاندی سے بھرا ہوا نکلا، اس کو بھی انڈیل دیا، پھر ڈول ڈالا تو وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اس کو بھی لوٹا دیا، اور پھر چوتھی بار ڈول ڈالا اور وہ پانی سے بھرا ہوا، دودھ سے بھرا ہوا آیا، وہ بھی واپس کر دیا۔ پھر ڈول ڈالا اور پانی جب نکلا تو اس سے وضو کیا اور نماز ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں میں ادھر لوٹنا نہیں چاہتا، تو مہربانی کر مجھے ان امتحانات سے نجات عطا فرما دے، میرے من کو مستغنی کر دے تاکہ میرا دھیان اور میرا خیال ان چیزوں کی طرف کبھی متوجہ نہ ہو۔ آداب مجلس کا یہ عالم تھا کہ ایک روز آپ ایک ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو حاطف غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تجھے مالک کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب نہیں آتا؟ تو ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی پلاتی مار کے نہیں بیٹھا، ہمیشہ میں دوزانوں ہو کر بیٹھتا تھا۔ ابراہیم بن ادھم جتنی دیر تک بیٹھا کرتے مجلس میں دوزانوں ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ مجلس کے آداب کو اور ادب کو ملوز خاطر رکھا جا سکے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک بار بغداد بیت المقدس روانہ ہوئے تاکہ بیت المقدس کی زیارت کی جائے، کیونکہ وہاں جانا سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں گئے، رات وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا، تو اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک صف میں لپیٹ لیا کہ کہیں وہ مسجد کو بند کرنے والے مسجد سے نکال نہ دیں۔ تو وہ مسجد بند کرنے والے آئے، انہوں نے مسجد بند کر دی اور وہ چلے گئے۔ تو یہ اسی طرح صف کے اندر لپٹے رہے۔ رات کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد ایک قافلہ ابدال کا آیا، 40 ابدال تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے، تو انہوں نے سمیل کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آج اس مسجد میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔
اس ابدال کے قافلے کا جو سرخیل تھا اس نے وہاں امامت کروائی، اور اس بزرگ نے فرمایا کہ بھئی آج ہمارے ساتھ ابراہیم بن ادھم بھی موجود ہیں، اور ان کو 40 دن سے بندگی میں مزہ نہیں آ رہا۔ جب اس ابدال نے یہ بولا تو ابراہیم بن ادھم یک لخت اس صف سے برآمد ہو گئے، حاضر ہوئے، اور کہنے لگے حضرت یہ بھی فرما دیں کہ مجھے 40 دن سے بندگی میں ذوق کیوں نہیں آ رہا۔ اس بزرگ ابدال نے فرمایا کہ بھائی ایک روز تو وہاں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، تو وہاں سے تو نے ایک جگہ سے کھجور خریدی، اور اس کھجور میں سے ایک دانہ زمین پر گرا جو کہ تمہارا نہیں تھا، وہ اس دکان والے کا تھا، اور تم نے کھا لیا۔ تو جس دن سے تم نے وہ ایک دانہ جو تمہاری ملکیت نہ تھا، تم نے اس کے پیسے نہیں پے کیے تھے، جب سے تو نے وہ دانہ کھایا ہے اس دن سے لے کر آج تک تمہاری بندگی کا ذوق ختم ہو گیا ہے، لہذا جاؤ اور اس سے معافی طلب کرو اور اس دانے کے پیسے ان کو بندے کو ادا کرو۔ انہوں نے وہاں سے رخت صبر باندھا اور کوفہ کے بصرہ کے بازار میں آئے، اس دکان والے سے معافی طلب کی اور اس کو اس دانے کے پیسے پے کیے۔ جب اس دکاندار نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی، ایسا بندہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کے اس عمل سے، اس تقوی سے، اس پرہیزگاری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس دکاندار نے اپنا کاروبار ترک کر کے ان کے ساتھ راہ فقر اختیار کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ابدالوں میں سے ایک ابدال پیدا ہوا، صوفیاء میں سے ایک صوفی پیدا ہوا، اور اولیاء اللہ میں سے ایک ولی پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں عازم مکہ ہوتے ہیں، اور وہاں انہوں نے 50 سال قیام کیا وقفے کے ساتھ۔ وہاں طواف کر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں رفقا کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ نابالغ بچے اور عورت کی طرف نہیں دیکھنا۔ اسی زمانے میں ان کا بیٹا جو کہ یہ 4 سال کا چھوڑ کر آئے تھے، وہ 14 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ تمہارے والد حیات ہیں، اور وہ آج کل مکہ مکرمہ میں، اس نے اپنی بادشاہت میں اعلان کر دیا کہ جو بھی حج پر جانا چاہتا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ فری میں لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک قافلہ تیار ہوا، بعضوں نے لکھا کہ وہ 4000 لوگ تھے آپ کے ساتھ آنے والے، بعضوں نے لکھا کہ وہ 40 تھے۔ تو ایک قافلہ تیار ہوا، اور وہ قافلہ عازم سفر ہوا، وہاں پہنچا۔ وہاں جا کے اس نے صوفیاء سے، اولیاء کے طبقہ سے معلوم کیا کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں موجود ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے خدام نے بیٹے کو یہ بتایا کہ وہ بھی جنگل میں گئے ہوئے لکڑی چننے کے لیے، آپ وہاں جا کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بیٹا باہر نکلا جنگل کی طرف، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سر پہ لکڑی کا گٹھی اٹھائے آ رہا ہے، مگر بیٹے کا باپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ باپ کو دیکھا اور واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ پھر جب طواف کا وقت آیا تو وہ بیٹا اور ماں دونوں طواف کر رہے ہیں، اور باپ کی نظر بیٹے پر پڑتی ہے، تو وہاں آنکھیں جم جاتی ہیں، رک جاتے ہیں، قدم تھم جاتے ہیں، اور بیٹے کو نے باپ کو پہچانا اور باپ نے بیٹے کو پہچان لیا، سینے سے لگایا، اور پدری شفقت نے جوش مارا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا بھی رو رہا ہے اور باپ بھی رو رہا ہے۔ طواف
ختم ہو جانے کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں. باپ نے بیٹے سے پوچھا ہاں تمہارا دین کیا ہے؟ بیٹے نے کہا میرا دین اسلام ہے. باپ بولا الحمدللہ. باپ نے سوال کیا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ہاں ابا جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. باپ نے کہا الحمدللہ. باپ نے سوال کیا کوئی علم دین پڑھا ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں ابا جان میں نے دین پڑھا ہوا ہے. باپ نے کہا الحمدللہ. تو آپ کی زوجہ اور بیٹا اشک بار ہیں، رو رہے ہیں، جدائی کا جو غم تھا اس کو غلط کر رہے ہیں، اس کو مٹا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مجلس کی اور ابراہیم بن ادھم چلنے لگے. جب جانے لگے تو بیوی اور بیٹا پاؤں سے لپٹ گئے، رو رہے ہیں، وہ جانے نہیں دے رہے. اسی دوران ابراہیم بن ادھم کو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم محبت کا دعویٰ مجھ سے اور دل لگی غیر سے. جب یہ آواز آئی تو ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اغثنی یا اللہ، باری تعالیٰ میری مدد فرما، یا مجھے رکھ لے یا اس کو رکھ لے. بس یہ کلمہ بولنا تھا کہ بیٹے کی جان کف سے انسری سے پرواز کر گئی. ابراہیم بن ادھم نے ساری عمر وہاں گزاری. بالآخر ایک جہاد میں شریک ہوئے اور شام کے علاقے میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور شہید ہوئے، مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. ان کا مزار آج سیریا کے اور شام کے بہت بڑے قبرستان میں. یہ ولایت کے سرخیل اور صوفیاء کے امام تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ابراہیم بن ادھم کے اقوال پر اور ان کے حوال کو اپنے حال کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.